آڈیو کلپ نمبر 56۔ اس میں انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 سے 169 یعنی 167 سے 169 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ ترجمہ: اور پیروکار کہیں گے اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ لو ان لنا کرہ، اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جاتا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کافر انتہائی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں ایک مرتبہ دنیا میں لوٹ کر جانا مل جائے تو اولاً اپنے پیشواؤں سے بیزاری کا اظہار کر لیں، مزید اپنے باطل معبودوں سے بیزار ہو جائیں، اور تیسرا ایمان لا کر نیک اعمال کریں۔ کافروں کی موت کے وقت بھی ایسی ہی تمنائیں ہوتی ہیں، جیسا کہ سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100 میں ہے کہ کافر کہے گا اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں کچھ تو نیکی کر لوں۔ یوں ہی سورہ زمر آیت نمبر 58 میں ہے کافر کہے گا اے کاش کہ مجھے ایک مرتبہ واپسی مل جائے تاکہ میں نیکیاں کر لوں۔ اس طرح کا مضمون پارہ 24 سورہ زمر اور سورہ مومن میں کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال دکھائے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کے برے اعمال ان کے سامنے کرے گا تو انہیں نہایت حسرت ہوگی کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت کے مقامات دکھا کر ان سے کہا جائے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تو یہ تمہارے لیے تھے، پھر جنت کی وہ عالیشان منزلیں مومنین کو دے دی جائیں گی۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ: اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ اس کی متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ زمین میں پیدا شدہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اور لوگوں کے نفع کے لیے ہی انہیں پیدا کیا ہے، لہٰذا صرف ان چیزوں سے بچو جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود منع فرما دیا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ سب حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا کیسا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رضاکیت سے بغاوت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے لوگوں کو دین سے بہکایا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ: وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے سو اور فحشا کو مترادف یعنی ہم معنی بھی قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سو سے مراد مطلقاً گناہ ہے اور فحشا سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلائے، کفر و شرک کی طرف،
اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط عقائد منسوب کرنے کی طرف، یا اس کے حلال کردہ کو حرام کہنے اور اس کے حرام کردہ کو حلال کہنے کی طرف۔ برے کاموں مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بہتان، لڑائی فساد، حسد، بغض و کینہ، تکبر و انانیت، نفرت و عداوت، جنگ و جدل، تذلیل و تحقیر، استہزاء اور الزام تراشی وغیرہ چیزوں کی طرف بلائے۔ یوں ہی بے حیائی کے کام، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، ناچ، مجرے، بدنگاہی، فحش گفتگو، گندی باتیں، ناجائز تعلقات، بری نیت سے دیکھنا، چھونا، بدکاری وغیرہ گناہوں کی طرف بلانا شیطان کا کام ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کل ان برائیوں میں سے بہت سی چیزوں کی طرف بلانے میں گھر والوں اور دوست احباب، گھر، بازار، معاشرہ، افسر وغیرہ کا تعاون یا ترغیب ہوتی ہے۔ کوئی آدمی نیکیوں کی طرف آنے کا سوچتا بھی ہے تو مذکورہ بالا افراد اسے کھینچ کر گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اے کاش ہمیں اچھی صحبت، اچھا مطالعہ، اچھا گھرانہ اور اچھے دوست مل جائیں۔